السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول تیری باندھی ہوں، از قلم ماہین شاہ، ایپیسوڈ نمبر 14۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ رامین شاول لے کر زنک کلر جو لائٹ شیڈ میں تھا، اس کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس ادیان شاہ کے سامنے آئی۔ یہ ڈریس اس کی سفید رنگ پہ بہت جچ رہا تھا۔ لمبی قمیض، کھلے پائچوں والی شلوار اور ساتھ میچنگ سینڈلز پہنی ہوئی تھی۔ ادیان شاہ نے ایک معمولی سی نظر اس پہ ڈالی تھی، مگر وہ اس معمولی سی نظر میں ہی اسے اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ یہ ڈریس کس نے لا کر دیا ہے؟ وہ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ رامین نے ڈرائر آن کی اور بالوں میں پھیرنے لگی۔ آپ کی امی نے 2 دن پہلے ایک سوٹ کیس دیا تھا جس میں بہت سارے کپڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے آنے پہ پہنوں یہ کپڑے، پیاری لگ رہی ہو۔ وہ سرسری سا بولا تھا۔ رامین نے نظریں نیچے جھکا لی۔ وہ اب اس کی جانب آتا ڈرائر اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے بالوں کے گرد اچھے سے پھیرنے لگا۔ میں خود کر لوں گی، تم دیر کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اسے اور خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کئی گنا پرکشش تھا۔ اس کے مسلز اور باڈی بھی اچھی تھی، یقیناً وہ جم کرتا تھا۔ اس کا دماغ کیا سوچ رہا تھا؟ اس نے فوراً اپنے سر پہ ہاتھ مار کر خیالات کو جھٹکا۔ وہ اس کی اس حرکت پہ حیران تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ عجیب ہو تم۔ اس کے بال اچھے سے ڈرائی کر چکا تھا۔ رامین نے میسی سا جوڑا بنایا۔ تمہارے کپڑوں والا سوٹ کیس کدھر ہے؟ ڈریسنگ روم میں۔ صحیح، تم نیچے جاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا؟ تھوڑا جھجک کے بولی۔ وہاں تم ایک ہی سوٹ میں رہو گی کیا؟ رامین چپ ہو گئی۔ اب وہ نیچے موجود تھے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھا۔ فرحانہ ناشتہ لے کر آئی۔ رامین اس کے پاس کھڑی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ اب، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ آپ کی امی نے صبح ہی دے دیا تھا مجھے۔ اسے بالکل بھوک نہیں تھی۔ ابھی 3 بج رہے ہیں، تھوڑا سا کھا لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ آرامدہ لہجے میں بولی تھی۔ چلو پھر بھی بیٹھ تو جاؤ۔ رامین اس کے پہلو میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ فرحانہ نے اس کی چائے لا کر رکھی، جبکہ رامین وہ کپ اٹھا کر ایک سپ لے گئی۔ وہ مسکرایا۔ اچھی نہیں ہے؟ وہ دوبارہ ٹیبل پہ رکھ گئی۔ آپ ٹرائی کریں۔ تمہاری جھوٹی کبھی نہیں پی سکتا، ادیان شاہ نے فرحانہ کو ایک اور چائے لانے کا کہا، جبکہ رامین نے اس بد ذائقہ چائے کے کپ کو پکڑا اور پینے لگی۔ بڑا آیا، بھلا میرا جھوٹا پی لینے سے کیا ہو جانا تھا؟ خیر چھوڑو۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھیں مسلسل دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کر کے چائے کا کپ پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ شاید وہ باہر جانے والا تھا۔ رامین وہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گارڈن میں آتا گارڈز کو دیکھا تھوڑا سا مسکرایا۔ گئے نہیں تم لوگ؟ شاہ جی معاف کر دو، آج کے بعد براؤنی کا سب سے پہلے خیال رکھیں گے۔ معافی تو نہیں ملے گی، میرا معصوم بچہ باہر تھا، اگر میں نہ آتا تو ساری رات باہر رہتا، اس لیے یہ مہینہ بنا پیسوں کے گزارو۔ رامین پیچھے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ شاہ جی آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، ہماری سیلری دے دیجیے گا، بہت احسان ہوگا۔ سب لوگ التجا کر رہے تھے اور وہ آرام سے چائے کے سپ لے رہا تھا۔ رامین کو اندر شامل بوڑھے لوگوں پہ ترس آیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، غریب بزرگ لوگوں کو دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بزرگوں کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن آج اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادیان شاہ کے پاس آئی۔ آدی پلیز، آپ ان کا حق مت چھینیں ان سے، وہ مدھم سا بولی۔ ادیان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، پلیز آدی، وہ غریب ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے فیصلے سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں آپ کے ساتھ لاہور نہیں جاؤں گی اگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ کھوکھلی دھمکیاں اپنے پاس رکھو، بیکاز آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی ون تھریٹس۔ وہ آنکھوں میں نمی لے آئی تھی، جس پہ ادیان شاہ نے کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، سب کو پوری رقم ادا کر دی جائے گی۔ رامین نے ایک پیاری سی مسکان دی تھی ادیان شاہ کو۔ 1 سیکنڈ میں رونے نہ لگ جایا کرو۔ سیکورٹی والے جو خاموش تھے خوش ہوئے۔ بی بی جی بہت بہت شکریہ، آپ کا حق تھا، یہ اس لیے شکریہ کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اندر امی کو لے کر آؤ، وہ بھی جا رہے ہیں۔ اسے تھوڑا سکون ہوا تھا۔ وہ شام کو ڈیڈ کے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ اس کا چہرہ اترا۔
اور وہ ان کو بلانے کے لیے اندر بڑھی۔ آدی آنٹی بلا رہی ہیں۔ ہاں بس آ گئی۔ وہ الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسی اثنا میں وریشا آ کر اس کے گلے لگی۔ آپا میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ وہ اداس تھی۔ آہ آپا کی جان۔ رامین کو اس گھر میں اگر کوئی اچھا لگا تھا تو وہ صرف وریشا تھی، اور ایک سلطان اسے افسوس تھا کہ اس سے مل نہیں سکی۔ اس نے وریشا کے گال چومے۔ وریشا دعا کرنا جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہو۔ بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں اللہ پاک سے دعا کروں گی جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ آپ کو اس سے نواز دے۔ میری بہن تو واقعی بہت سمجھدار ہے۔ ہاں وہ تو ہوں میں۔ عافیہ بیگم نے ایک گولڈ کا سیٹ لا کر اس کے ہاتھوں میں دیا۔ رامین نے حیرت سے دیکھا تو پہلے انہیں اور پھر سیٹ کو۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ یہ ہمارا خاندانی سیٹ ہے۔ ان کے لہجے میں پیار تھا۔ تو یہ آپ کا ہوا نا، اسے آپ رکھیں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ یہ اب تمہارا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ آدی کے دادا کی ماں کا ہے۔ ان کی ماں نے آدی کی دادی کو دیا، اور پھر ان کی دادی نے مجھے، اور اس کے بعد یہ سیٹ وریشا کی ماں کے پاس گیا۔ انہوں نے وریشا کے گالوں پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، جبکہ رامین کو کچھ سمجھ نہیں آیا کس کا دادا اور کس کی دادی۔ ایسے رشتے اس کے پاس نہیں تھے، شاید اس لیے وہ جان نہیں پائی تھی۔ 21 سال سے یہ سیٹ سائقہ کے پاس تھا، لیکن اب اس کی حقدار تم ہو۔ میں کیسے حقدار ہوں آنٹی؟ میں نہیں رکھ سکتی۔ رامین نے ان کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا ہے اور اسے اپنے طریقے کے مطابق ڈیزائن کروا لینا۔ ہاں آپا رکھ لو، بڑی اماں اتنے پیار سے دے رہی ہیں، وہ چہک کے بولی۔ رامین نے وریشا کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا کیونکہ وہ اسے دے کر ہی چھوڑنے والی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ رامین اور وریشا باتیں کرتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا وریشا۔ آپا میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ میں بھی۔ عافیہ بیگم پیچھے بیٹھنے لگی کہ رامین نے انہیں روکا۔ آنٹی وہ مجھے جان سے مار دیں گے اگر آپ پیچھے بیٹھی تو۔ میں اپنی مرضی سے بیٹھ رہی ہوں سارا۔ نہیں آپ آگے بیٹھو، پیچھے میں بیٹھوں گی۔ وہ ڈر رہی تھی اس لیے عافیہ بیگم آ کر آگے بیٹھ گئی۔ ویسے خود کہاں ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو کہہ رہے تھے آپ کو بلا کر لاؤں۔ ادھیان شاہ براؤنوں کو لیے باہر آیا۔ کیا یہ کتا ساتھ جائے گا؟ امی نے عافیہ بیگم سے پوچھا۔ ظاہر ہے آدھی اسے لندن سے اپنے ساتھ لایا تھا، اور اب لاہور رہے گا تو اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ رامین نے مسکرا کے دیکھا۔ چلو انسانوں پہ ظلم کرنے والے جانوروں سے تو پیار کرتے ہیں، دل میں سوچا گیا تھا۔ رامین نے پیچھے والا دروازہ کھولا تو براؤنی فوراً اندر کی جانب لپکا اور رامین کی گود میں آ گیا، اور اس کی چیخ نکلی کیونکہ جب وہ آرام سے بیٹھ گیا تو اس کا سانس جیسے بحال ہوا تھا۔ تم 20 سال سے اوپر کی ہو اور حرکتیں دیکھی ہیں اپنی؟ وہ الجھا تھا اس کے چیخنے پہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی۔ آدی تمہارے باپ نے آج تک مجھ سے ایسے بات نہیں کی، تو تم کس حق سے اپنی بیوی سے ایسے بات کر رہے ہو؟ امی یہ گوار ہے، آپ ایسی تھوڑی نہ ہیں۔ رامین کے براؤنی سے ڈرنے کی وجہ سے اسے غصہ آیا تھا۔ میں کہتی ہوں میں گوار ہوں، پھر تم مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ ان کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ امی یہ آپ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کیونکہ وہ ایک شہزادی ہے۔ عافیہ بیگم چاہتی تھی ان کا بیٹا اسے شہزادی کی طرح رکھے۔ رامین خاموشی سے اپنے آنسو چھپائے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ادھیان شاہ گاڑی میں بیٹھا اور اسٹارٹ کی۔ وہ سارے راستے خاموش تھی، جبکہ عافیہ بیگم نے اسے کافی دفعہ بلایا تھا لیکن وہ بس ہاں جی میں جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں گاڑی آ کر رکی۔ امی فرسٹ فلور کے تیسرے کمرے میں راہم کو شفٹ کیا گیا ہے، آپ جائیں، میں اسے فلیٹ میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ سارا کو بھی آنے دو، مزاج دیکھ رہی ہیں آپ اس کا، انسلٹ ہی کروائے گی، اس لیے بہتر ہے اسے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر آؤں۔ عافیہ بیگم نے ایک نظر رامین کو دیکھا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی، آگے آؤ برانی کو سیٹ پہ بٹھا کے۔ وہ مدھم سا بولا تھا۔ براؤنی سارے راستے اس کی گود میں ہی بیٹھا رہا تھا، پر رامین پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں آگے آؤ، اب کی بار آواز بڑھی تھی۔ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ادھیان شاہ نے گاڑی سے باہر آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور برائنی کو نرمی سے اس کی گود سے نکال کر سائڈ پہ بٹھایا اور اسے باہر نکالا۔ اور آگے آؤ۔ وہ خاموش رو رہی تھی، اس کے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کو گال پہ رکھے اس سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی، مگر اس کی شو سن کر وہ تھک گیا تھا مگر کچھ بولا نہیں۔ ادھیان شاہ نے ایک بڑے سے بلاک کے سامنے گاڑی روکی۔ باہر سے ساری بلڈنگز دکھنے میں سفید رنگ کی تھی، زیادہ کام اس میں شیشے کا تھا، مطلب کہ آسانی سے باہر کی ہر چیز نظر آتی تھی اندر سے۔ دائیں اور بائیں جانب اور بھی بلڈنگز تھیں، مطلب کہ یہ ایک پوری سوسائٹی تھی۔ ادھیان شاہ نے دروازہ کھول کر براؤنی کو نکالا اور اس کے نہ نکلنے پہ اس کی طرف آیا۔
اتنے نخرے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسے نظر انداز کرتی باہر آئی تھی۔ ایک یہی رہ گئی تھی میرے لیے، کوئی اور سارا بھی تو آ سکتی تھی میری زندگی میں۔ وہ اس سیدھی لڑکی کے نخرے دیکھ رہا تھا بس۔ وہ انٹرنس سے شروع ہونے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہمارا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر ہے۔ ادیان شاہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جسے شاید وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر ہال میں بیٹھ گئی۔ ہر چیز صاف تھی، ہفتے میں ایک دفعہ اس فلیٹ کو صاف کیا جاتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایک ہال جس میں نفاست سے 2 صوفوں کو رکھا گیا تھا۔ سامنے شیشے کی گول میز تھی اور دیوار پر 36 انچ کی LED لگی ہوئی تھی۔ 2 بیڈ روم جس کے ساتھ پراپر بالکنی، ڈریسنگ روم کی ساری سہولت تھی، 7 اٹیچ باتھ روم اور ایک اوپن کچن تھا جس کے قریب ہی ڈائننگ ٹیبل تھا۔ براؤنی کا خیال رکھو گی تم، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ مجھ سے نہیں رکھا جاتا، خیال میں سونے لگی ہوں۔ اٹھ کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ بس اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبائے اپنا غصہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اس کا سوٹ کیس اور براؤنی کی فیڈ لایا اور اسے کھلا کر دروازہ بند کیے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رامین باہر آ کر براؤنی کی روک کو پکڑے اس کے ساتھ سارے فلیٹ کو دیکھنے لگی، لیکن وہ باہر نہیں جا سکی تھی، وہ دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ رامین نے سرد آہ بھری اور ہال کے صوفے پہ بیٹھ گئی اور LED کو دیوار پہ لگا دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ چلو اس فلیٹ میں کچھ تو اچھا ہے۔ رامین نے سوئچ آن کیا اور ریموٹ پکڑے کارٹونز لگا کر دیکھنے لگی۔ براؤنی بھی اس کے ساتھ بیٹھا کارٹون دیکھ رہا تھا اور رامین کو ہنسی آئی تھی۔ تمہیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ براؤنی تو اسے نظر انداز کرتا مسلسل مگن تھا کارٹون دیکھنے میں۔ ادیان شاہ ہاسپٹل آ کر راہم سے ملا۔ عافیہ بیگم اور رضیہ بیگم باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ عادی تو کل کراچی جانے والا ہے، بتایا نہیں تھا تو نے؟ سارا کو لینے گیا تھا، اب یہی ہوں، اب مجھے فکر نہیں پیچھے کسی کی۔ کہاں ہے وہ؟ فلیٹ میں ہے، اسے کسی دن لاؤں گا، جس دن اس کا موڈ ٹھیک ہو، وہ دل میں بولا تھا۔ فلیٹ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، میرا گھر ہے نا۔ کیا ہو گیا ہے یار، جب تو گھر جائے گا تب تیرے گھر میں رہیں گے نا، ایسے مشکل ہو جائے گا۔ راہم سمجھ گیا تھا جو ادیان کہنا چاہتا تھا۔ سارا کو کل ضرور لانا، ادیان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ شام کو حافظ شاہ آئے اور عافیہ بیگم کو لینے کے لیے وہ ساحت راہم سے ملنے۔ کیسے ہو راہم؟ انکل اب تو کافی بہتر ہوں، چلو اللہ جلد ہی تمہیں صحت سے نوازیں گے۔ آمین، ادیان شاہ اور راہم دونوں نے بولا۔ زایان بالکل تم پہ گیا ہے، بڑا شرارتی ہے۔ راہم مسکرا دیا۔ اب آپ عادی کے بچے بھی دیکھیں گے جلد ہی۔ ادیان شاہ نے راہم کو گہری نظروں سے دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے، اب دادا بننے کی عمر ہو تو گئی ہے۔ ڈیڈ آئی تھنک آپ دونوں کو بات کرنی چاہیے، میں چلتا ہوں۔ تمہارے بچوں کی بات ہو رہی ہے اور تم جا رہے ہو، راہم اسے روکے کہہ گیا تھا۔ ادیان شاہ نے آنکھوں سے وارن کیا تھا راہم کو، جس پہ وہ شرارتاً نفی میں سر ہلا گیا۔ ڈیڈ میں ڈاکٹر سے مل کر جا رہا ہوں، سارا اکیلی ہے، آپ اور امی گھر پہنچ کر میسج کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ادیان شاہ ڈاکٹر لیون کے کیبن کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر رپورٹس آ گئی ہیں؟ اس نے جاتے ہی پہلا سوال یہ کیا تھا۔ ہاں رپورٹس آ گئی اور آپ کی ہر چیز کلیئر ہے، آپ آسانی سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنا لیور۔ یہ تو اچھا ہو گیا، ایک پرسکون سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پہ گر کیا تھا۔ ڈاکٹر میں چاہتا ہوں جلد از جلد راہم کی سرجری ہو جائے، 15 تاریخ کو کی جائے گی، ڈاکٹر لیون اسے اس کی رپورٹس دیتے ہوئے بولے۔ ادیان شاہ نے رپورٹس تھامی۔ آج 3 تاریخ ہے، 15 تاریخ کافی دور نہیں ہے، ان کی باڈی کو بھی تیار کرنا ہے مسٹر ادیان شاہ، اس لیے وقت تو لگے گا۔ چلیں صحیح ہے، میں چلتا ہوں۔ ادیان شاہ رپورٹس لیے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گھر پہنچ کر ادیان شاہ نے دروازہ کھولا تو صوفے پہ لیٹی رامین اور اس کے ساتھ بیٹھے براؤنی کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ رامین کارٹون دیکھنے میں مگن تھی، اسے احساس نہیں ہوا تھا اس کی موجودگی کا۔ ادیان شاہ نے آستگی سے آ کر ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھے۔ آدھی ہاتھ ہٹائیں اپنے، میں جانتی ہوں آپ ہیں۔ اس کے لفظوں میں غصہ تھا۔ ہاں بھائی، تمہیں کیا نہیں پتا ہوتا؟ وہ اپنے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ اس نے براؤنی کو صوفے سے اتارا تو وہ اپنی فیٹ کی طرف بھاگا۔ رامین سیدھی ہو کے بیٹھی اور وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ ویسے تم ابھی بھی کارٹونز دیکھتی ہو؟ وہ جیسے حیران تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کو یہاں لانے کا پتہ تھا تو گھر میں کچھ تو رکھتے تاکہ میں بنا کے کھا سکتی۔ کیا تم بنا لیتی ہو؟ ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم باہر سے کھا لیتے ہیں، کل سے تم بنا لینا۔ ٹھیک ہے، پر مجھے جو آتا ہے میں صرف وہی بناؤں گی۔ ادیان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ چینج کر لو، براؤنی کے بال کافی لگ گئے ہیں تمہارے کپڑوں پہ۔ رامین چینج کر کے مسٹرڈ کلر کی سمپل سی شرٹ جو پیروں تک تھی
اور شلوار کے کھلے پائنچے تھے ان میں ملبوس تھی۔ عافیہ بیگم نے اس کے سارے کپڑوں کی سلائی ایک جیسی ہی کروائی تھی۔ اس کا دوپٹہ باریک تھا لیکن رامین کو ٹھیک لگا تھا، اس لیے وہ سینڈل پہن کے باہر آئی۔ چلیں؟ وہ کوئی شو لگا کر بیٹھا ہوا تھا جب اس کی آواز پہ بند کرتا اٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹیبل پہ پڑی اس کی شال کو پکڑ کر اس کے قریب آیا۔ تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تم دوپٹہ نہیں شال لے کر باہر جاؤ گی۔ کیوں، کیا برائی ہے اس دوپٹے میں؟ وہ الجھی تھی۔ مجھے نہیں پسند، وہ مختصر سا بولا۔ حوریہ تو شلوار قمیض پہنتی بھی نہیں ہے، اسے آپ نے آج تک کچھ نہیں کہا۔ وہ شکوہ کر رہی تھی کہ پابندی صرف اس پہ ہی کیوں؟ تم حوریہ نہیں ہو۔ رامین کو لگا جیسے وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ میں اس جیسی لڑکی تو ہوں نہ آتی، پر مجھ پہ اتنا ظلم کیوں؟ 1.5 سال سے ہم نکاح میں ہیں، ایک کمرے میں ہمارے دروازے ہیں۔ جب آپ بیوی نہیں مانتے تو حق مت جتائیں، پلیز، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ میں تمہاری جان نکال لوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہیں حق کا بڑا پتہ ہے۔ چھوٹی ہو، چھوٹی بن کے رہو۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ اور یہ جو بدتمیزی کرنے لگی ہو آج کل، اس کی سزا جس دن میں نے دی تو یاد رکھو گی پھر۔ اب وہ اس کا دوپٹہ اتار کر اس کے سراپے پر چادر اڑا رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، تمہیں صرف بکواس کرنی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا۔ تو پھر چھوڑ دیں اس بکواس کرنے والی کو، لے آئیں دانیہ کو۔ اسی بکواس کی امید تھی تم سے، تو اس بکواس کو حقیقت بنا لیں۔ وہ بند رکھو اور چلو۔ رامی نے اس کی دی ہوئی چادر کو تھوڑا سیٹ کیا اور اس کے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں جاتے وقت بالکل خاموشی تھی۔ ریسٹورنٹ میں وہ دونوں آمنے سامنے تھے، مگر رامین خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس نے اندازہ لگایا تھا یہ کھانے کی شوقین ہے۔ رامین بار بار کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ تمہیں اتنی نہیں پینی چاہیے، میں بیمار نہیں ہوں جو میں پی نہیں سکتی۔ وہ تو تیور دکھا رہی تھی۔ مجھے کیا، جتنی چاہو پیو۔ وہ آرام سے اپنا کھانا کھانے لگا۔ رامین نے کوئی فضول بات نہیں کی تھی ریسٹورنٹ میں۔ وہ دونوں واپسی کی طرف گاڑی میں موجود تھے۔ سارا، میں تھک گیا ہوں، تم بولتی نہیں ہو صحیح سے۔ رامین کو نیند میں آ گہرا تھا، پر وہ ادیان شاہ کی بات سن چکی تھی، پر شاید وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ادیان شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کا سیٹ بیلٹ اتار کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ رامین نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی، پر آنکھیں بند کر گئی۔ وہ گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے کانوں میں موجود چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز کو اتار چکا تھا۔ کاش تم قاتلوں کے خاندان سے نہ ہوتی تو میں تمہیں محبت سے رکھتا، وہ دل میں سوچ کر پھر سے گاڑی چلا گیا۔ فلیٹ کے سامنے آ کر گاڑی رکی۔ ادیان شاہ نے اسے اٹھایا۔ اٹھو، آخر 2-3 منٹ ہلانے کے بعد وہ اٹھی تھی۔ وہ نیند میں تھی، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لایا تھا۔ جاؤ اندر جا کر سو جاؤ، میں آتا ہوں۔ رمین اندر جا کر سو چکی تھی، جبکہ ادیان شاہ براؤنی کے ساتھ کچھ وقت گزار کے اندر آیا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ نائٹ بزنس ایونٹ پہ سلطان شاہ کی ملاقات حوریہ سے ہوئی۔ سلطان نے رامین کے بارے میں جاننے کے لیے ادیان شاہ کا ذکر کیا۔ عادی کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ تو لاہور ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ تھوڑا خوش ہوا تھا، مگر حوریہ نے اس کی خوشی کو غم میں بدلنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ اب وہ 2 مہینے تقریباً لاہور ہی رہے گا۔ وہ اپنی بیوی کو بھی لے کر گیا ہے ساتھ۔ سلطان شاہ کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ رامین اس کے ساتھ؟ وہ تو مار دے گا اسے۔ وہ کیسی ہوگی؟ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ اس کو پسینہ آنے لگا تھا۔ اسے ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا رامین کو جانتے ہوئے، لیکن اس تھوڑے وقت نے اس نے ہر لمحہ اسے یاد کیا تھا۔ حوریہ کو کچھ غلط لگا تھا۔ سلطان، جو میں سمجھ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے؟ سلطان نے رخ پھیرا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ حوریہ کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ سلطان، روک لو خود کو، بہت غلط کر رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے ایک مثال ہوں۔ محبت کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ سلطان شاہ تھوڑا سا مسکرایا۔ محبت سکون اور آرام دیتی ہے حوریہ، اور کیا چاہیے محبت سے؟ تمہیں تو غلط انسان سے ہوئی تھی، مجھے دنیا سے تھکی ہوئی لڑکی سے ہو گئی ہے جسے میں آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے وہ زندگی بہت حسین ہوگی جس میں میرے ساتھ ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک شرارتی لڑکی ہے حوریہ، پر عادی ہر چیز چھین رہا ہے اس سے۔ وہ اس کا شوہر ہے اور جو مرضی کرے۔ حوریہ ادیان شاہ کی سائڈ پہ بولی تھی۔ تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ دونوں رات کے 12 بجے بزنس ایونٹ پہ کھڑے محبت پہ بحث کر رہے تھے۔ سلطان، تم ابھی چھوٹے ہو۔ میں چھوٹا نہیں ہوں حوریہ، بہتر ہوگا تم یہ بات اپنے تک رکھو۔ میں رامین کو عادی سے آزاد کروا کے رہوں گا۔ محبت کر لی ہے، پر نام تک تو آتا نہیں۔ اس کا نام سارا فہیم خان ہے۔ دنیا کے لیے وہ سارا ہوگی، پر میرے لیے وہ رامین ہے، اور مجھے بچپن سے ہی اس نام سے محبت رہی ہے۔
سلطان کی سرخ ہوتی آنکھیں بھی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ٹانگیں توڑ دے گا تمہاری۔ وہ تو میں بھی توڑ دوں گا اگر اسے ذرا بھی نقصان پہنچا۔ وہ تو محبت کو پیچھے رکھ کر پہلے اسے بچانا چاہتا تھا۔ سلطان نے اپنی ٹائی سیدھی کی اور حوریہ کو ایک نظر دے کر وہاں سے نکل آیا۔ اس کا دل ٹوٹا، تجھے نہیں سنبھلے گا۔ آدھی وہ اور لڑکی دونوں ساتھ زندگی ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ اتنا تو حوریہ بھی جانتی تھی، شاید اس لیے وہ ابھی تک خود کو خالی ہاتھ رکھے ہوئے تھی، کیونکہ اس کے دل میں امید تھی کہ شاید وہ اسے مل جائے گا۔ رامین تہجد کے لیے اٹھی۔ وہ دوسرے کمرے میں سویا ہوگا، اس کے دل نے کہا تھا۔ جائے نماز کہاں ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ رامین نے الماری میں چیک کیا مگر اسے نہیں ملا۔ پھر اس نے ایک اپنی چادر بچھا کر تہجد پڑھی۔ تہجد کے بعد وہ سوئی نہیں تھی، وہ فجر کی اذان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ فجر پڑھ کر براؤنی کو اس کی فیڈ دے کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا شرارتی دماغ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لایا۔ رامین نے ریموٹ پکڑا، اونچی آواز میں میوزک لگا دیا۔ عدیان شاہ کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا مگر وہ تکیہ اپنے چہرے پہ رکھ گیا۔ اس کے باہر نہ آنے پہ اس نے اور والیوم تیز کیا تھا۔ 10 منٹ سے میوزک آن تھا لیکن وہ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ رامین نے فوراً بند کیا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دوسری دفعہ دستک ہونے پہ عدیان شاہ اٹھا اور باہر آیا۔ ایک نظر اس پہ ڈالے آقا دروازہ کھولتا ہے۔ دروازے پہ ایک خاتون کھڑی تھی۔ مسٹر، ہمارے بچے سو رہے ہیں، میوزک کی آواز کم رکھیں۔ میرے گھر میں بھی ایک بچی ہے، وہ نہیں سمجھتی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری خود نیند خراب کر دی ہے اس نے۔ پلیز آپ سمجھائیں، صبح کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو آواز نہیں آئے گی، شکریہ۔ وہ خاتون جا چکی تھی اور رامین بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم نے میری نیند برباد کر دی ہے۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے لگا سوتے وقت شاید آپ کو آواز نہیں جاتی۔ میں تمہاری طرح نہیں سوتا۔ میری طرح سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا کوئی مجھے ہاتھ لگائے مجھے اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے۔ اوہ چلو یہ تو اچھا ہے، آگے سے خیال رکھنا اپنا۔ ہاں مجھے رکھنا آتا ہے۔ ویسے یہ گھر عجیب ہے نا عادی، صرف ہم دونوں اور براؤنی ہی ہیں بس۔ تم چاہتی ہو کوئی اور ہو؟ وہ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر شرارتی انداز میں بولا۔ ہاں ایک کام والی لے آئیں۔ یہاں صرف تم میں اور میرا براؤنی، اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ تو گھر کے کام کون کرے گا؟ کیونکہ میں تو نہیں کرنے والی۔ رامین فوراً انکار کر گئی تھی۔ تم ہی کرو گی۔ میں کیسے کروں گی؟ ہاتھ سے؟ مجھ سے نہیں ہوتے، میں کر لوں گا۔ ہمت ہو تو کروا کے دکھانا۔ ہمت ہے تو کہہ رہا ہوں، اور چلو ابھی واک کرتے ہیں سامنے والے پارک میں۔ ٹھیک ہے، اب منہ دھو لے، میں براؤنی کو لاتی ہوں۔ وہ دونوں پارک میں پیدل چل رہے تھے۔ براؤنی کی روپ رامین کے ہاتھ میں ہی تھی۔ آدھی اس کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ پر یہ تو کافی چھوٹا ہے۔ اسے جیسے پریشانی لاحق ہوئی تھی اس کے چھوٹے ہونے پہ۔ یہ پومرینین ڈوگ ہے، اس لیے ان کے قد اتنے ہی ہوتے ہیں۔ او پو میران، کتنا مشکل نام ہے۔ رامین نے بیچ میں ہی چھوڑا تھا جس پہ وہ ہنسا تھا۔ دونوں کے قدم ایک ساتھ بڑھ رہے تھے، اور کچھ ہی منٹوں میں دونوں کے قدم ایک ہی ساتھ رکے تھے جب پارک میں بوڑھے میاں بیوی دونوں کو ہاتھ پکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا۔ اس عمر میں بھی پیار کیا جاتا ہے؟ عدیان شاہ کے بولنے پہ رامین اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آپ اس عمر میں پیار نہیں کریں گے اپنی پسندیدہ عورت سے؟ مجھے امید ہے وہ عورت تم ہی ہوگی، اور اپنا ہاتھ تم یقیناً مجھے پکڑنے نہیں دو گی۔ رامین نے نظریں جھکا لی۔ وہ تو اگر آج بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو یقیناً وہ اس کے ہاتھ سے واپس نہ لیتی۔ اس کے یوں نظریں جھکانے پہ عدیان شاہ نے اسے چلنے کا کہا تو وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ ویسے امی نے تمہیں کپڑے بہت اچھے بنوا کے دیے ہیں، تم پہ لمبی قمیض اچھی لگتی ہے۔ ہاں پر آج کے بعد ان سے کہوں گی دوپٹے کے بغیر والے کپڑے لیا کرے، کیونکہ میں تو ہمیشہ چادر لیتی ہوں۔ اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے اسے بتا رہی تھی۔ تم چادر میں زیادہ پیاری لگتی ہو، نہیں سنبھالی جاتی مجھ سے، اتنی لمبی ہے۔ اس کا انداز بچوں جیسا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھے دنیا دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ میرے ساتھ دیکھو نا۔ نہ کریں عادی، رامین کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، کیونکہ 2 منٹ اور آگے کی طرف بڑھے تو یقیناً تم چیخنے لگو گی۔ پاگل نہیں ہوں میں، کسی پاگل کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے وہ پاگل ہے۔ ٹھیک ہے رکے۔ رامین اپنے قریب کھڑی ایک عورت کی طرف بڑھی۔ میری بات سنیے، کیا میں پاگل لگتی ہوں؟ نہیں، تم تو بہت پیاری ہو۔ یہ تو سیریس ہو گئی ہے۔ عدیان شاہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ معاف کیجیے گا، یہ پاگل ہے اس لیے پوچھ رہی ہے۔ رامین غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی پیاری ہے، بہت دکھ ہوا سن کے۔
میں پاگل نہیں ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تھوڑا اونچا بولی تھی۔ سوری، یہ پاگل ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ عدنان شاہ کی مسرت بھری خوشی دیکھ کر رامین کے دل میں جیسے آگ لگی تھی۔ پھر اس پاگل کے ساتھ مت رہیں، دے طلاق مجھے۔ عدنان شاہ کو اس لفظ سے نفرت تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ براؤنی کی روپ بھی اس کے ہاتھ سے لے گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے فلیٹ کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس عورت کو دونوں ہی شرارتی لگے تھے۔